فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الحمدللہ اسلامی تقویم کا انتہائی مبارک مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ اسلامی تراث میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسانی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور یہ بہت بڑی ایک حکومت کا فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ عشر رحمت للعالمین کے عنوان سے 10 دن کی تقریبات بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کی شخصیت کے اس پہلو یعنی رحمت کا جو پہلو ہے اس کے لیے یہ پورا عشرہ مخصوص کر دیا گیا ہے. اور یہ پورا عشرہ جو ہے اس میں ملک کے کونے کونے میں تمام طبقات کے ساتھ بشمول ہماری جو نئی نسل ہے، طالب علم اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک تعامل کا ایک سلسلہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحم جو ہے، رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. رحمت کا پہلو یہ پیغمبرانہ پہلو ہے. یہ پیغمبروں کی شخصیت کا حصہ ہے. ہم جب انسانی تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلا تنازع جو ہے قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں سورہ المائدہ میں تو پہلا تنازع حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹوں حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کے درمیان ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو 2 کرداروں کا آپ توازن کریں اور تقابل کریں. حابیل حسد کا نمائندہ ہے، قابیل حسد کا نمائندہ ہے، قابیل جارحیت کا نمائندہ ہے. لیکن اس کا بھائی حضرت حابیل علیہ السلام رحمت کے نمائندے ہیں، امن کے نمائندے ہیں. اور اب ان کا مکالمہ دیکھیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ جب ان کا تنازع پیدا ہوتا ہے قربانی کے مسئلے پہ کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی تو قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو حسد میں آ کر قابیل کہتے ہیں اپنے بھائی کو کہ لأقتلنک، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کر دوں. اب یہ مکالمہ ہے جو بہت ہی وقی، بہت ہی اہم مکالمہ ہے. لیکن حضرت حابیل علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے لئن بسطت
الیہ یدک لتقتلنی، کہ اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف آپ کو قتل کرنے کے لیے، جارحیت کے لیے نہیں بڑھانا، کیونکہ صفت رحم ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، رب العالمین، کہ جو پالنے والا ہے عالمین کا۔ تو یہ وہ صفت رحم ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں، لیکن آپ کا کردار آپ دیکھیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تحسین جو ہے، وہ کس کردار کی ہے؟ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کے کردار کی۔ اس کے بعد پھر یہ پیغمبرانہ سلسلے ہم جا کے دیکھتے ہیں، اور ہمیں پھر اپنی تاریخ میں ایک اور اولو العزم پیغمبر ملتے ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں یکجا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے ہی بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی عظیم الشان کہ بالآخر وہ بچ کر مصر کے دربار میں جاتے ہیں، اور مصر کے دربار میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس دربار میں باقاعدہ ایک قسم کے حکمران ہوتے ہیں، اور قحط سالی کے زمانے میں پورا نظام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور ان کے بھائی بھی غلہ وصول کرنے، اناج وصول کرنے آپ کے دربار میں آتے ہیں۔ وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر اس بات کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے، ان کے بھائیوں کو، کہ یہ تو وہی ہمارا بھائی ہے کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر پیغمبرانہ صفت رحم دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ آپ کو قدرت حاصل تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے تمام بھائیوں کو، جنہوں نے آپ کو قتل کی سازش اور کوشش کی تھی، ان کو معاف کیا، اور فرمایا، قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں، میں نے معاف کر دیا آپ کو، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ جو رحم ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پیغمبرانہ صفات جو ہیں، وہ پیغمبرانہ صفات جو ہیں وہ بھی رحم کی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اب جب ہم اپنی عظیم ترین جو انسانیت کی شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفت رحم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ رحمت للعالمین تھے۔ واقعات بے شمار ہیں، سب سے مشہور واقعہ تو طائف کا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ان کو پہاڑوں کے دو پاٹوں کے اندر کچل دوں گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے رحمت للعالمین کی حیثیت سے۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ پھر جی آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں یثرب کے نام سے شہر تھا، آپ نے جب وہاں ہجرت فرمائی تو ہجرت سے پہلے دو قبیلے جو تھے، اوس اور خزرج،
ان کے درمیان 120 سال تک جنگ تھی، 120 سال تک جنگ جاری رہی۔ وہ جنگ کہ جس میں بے انتہا مرد نوجوان قتل ہو گئے، وہ جنگ اگر ختم ہو گئی تو کس کی برکت سے، کس کی کوششوں سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے۔ ایک ایسا دین، ایک ایسی شخصیت جو آئی اس دنیا میں ایسے حالات میں کہ وہ ماحول جنگی ماحول تھا، ساری دنیا میں قومیں جو تھی، معاشرے جو تھے، وہ جنگوں میں ملوث تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انسانیت پر رحم کی ایک کیفیت بنا دی، اور وہ اوس اور خزرج جو تھے وہ بائی بائی بن گئے، ان کے درمیان مواخات کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد جی آپ ان کی شخصیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ دیکھیں، مکہ کے اندر دیکھیں، مدینہ کے اندر دیکھیں، خواتین کے ساتھ دیکھیں، نوجوانوں کے ساتھ دیکھیں، غیر مسلموں کے ساتھ دیکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ جب وفات پا گئی تو آپ نے ان کی تعزیت پر جو الفاظ فرمائے، جو تقریر فرمائی، عربی ادب میں اس طرح کے رحم کے جذبات اور اس طرح احسان مندی کے جذبات آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ بشاشت سے کھل جاتا، آپ خوشی کا اظہار کرتے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے۔ تو یہ وہ رحم ہے، صفت رحم، کہ کس طریقے سے اس وقت، اس دور میں جبکہ بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ کس طرح خواتین کا مقام آپ نے بلند فرمایا۔ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کہ جب آپ کہیں باہر سفر سے واپس آتے تو بچے آپ کا استقبال کرتے، آپ ان کے ساتھ جس طریقے سے گل مل کر اور ان کے مقام پہ آ جاتے، بچوں کے ساتھ ان کی بشاشت اور ان کو خوش رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا ایک رویہ آپ ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کے نواسے، عظیم نواسے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، جب آپ نماز میں مصروف ہوتے تو وہ نماز کے اندر مداخلت کرتے، کبھی آپ کے کندھے پہ آتے، کبھی آپ کو نماز کے اندر آپ کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ تلخی کا رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہ رویہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے بچوں کو اپنی محبت دینی ہے، کہ یہ بڑی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک مثالی شخصیت کے طور پر موجود۔ پھر اس معاشرے میں غیر مسلم بھی تھے، اس میں یہودی قبائل بھی تھے، مدینہ کے اندر نجران کے علاقے میں مسیحیوں کا بھی ایک بہت بڑی مسیحیوں کی آبادی موجود تھی۔ لیکن سیرت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی جنازہ جب آپ کے سامنے گزرا تو آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہیں، لیکن ایک نفس تو ہے، ایک انسان تو ہے، تو انسانیت کا احترام یہ بالا تر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ مذہب اور عقیدے کے جو دائرے ہیں، انسانی احترام جو ہے ان سے بلند تر ہے۔ پھر آپ کے پاس غیر مسلم وفود آیا کرتے تھے، اور سیرت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ غیر مسلم وفود آپ کے پاس آتے تھے تو ہمیشہ آپ نے ان کا احترام کیا ہے،
ہمیشہ آپ نے ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ان کو تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کی باتوں کو غور کے ساتھ سنا ہے۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ مثال، یہ ہے وہ نمونہ، وہ ماڈل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن، عظیم ترین دشمن، وہ ابو جہل تھے، ابو لہب تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی صحابہ کرام کے لیے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آپ کی ہدایت تھی کہ حضرت اکرمہ کی موجودگی میں ان کے والد ابو جہل، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، ابو جہل کی برائی نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو جذبہ ہے بیٹے کا، اور بہرحال ابو جہل ان کے والد تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ وہ نمونے ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں کہ اگر ہم ان مثالوں کو اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، ہم ممبر و محراب سے اس موضوع کو اپنی قوم کے مختلف طبقات تک پہنچائیں تو رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ کا کردار جو ہے اور آپ کی شخصیت کا یہ پہلو جو ہے یہ اجاگر ہوگا۔ اور امید ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس وقت جو ایک ظلم کے واقعات، ایک ایسے واقعات کے جو اندوہناک واقعات ہیں، یہ واقعات جو ہیں اگر ہم ممبر و محراب سے اس کو اپنا موضوع بنا لیں، میڈیا سے، ذرائع ابلاغ سے موضوع بنا لیں، تو امید کی جاتی ہے کہ یہ مملکت خداداد اور اس کا یہ معاشرہ یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. عباد الله، إنه من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على هذه الدولة الإسلامية وشعب الله سبحانه وتعالى وشعبه، إنه يحتفل لأول مرة في هذه الدولة الإسلامية العشر الأولى لهذا الشهر المبارك، وهو شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنقذ البشرية من الجهل والكفر. وإنه صلى الله عليه وسلم حاول محاولته الجادة لإنقاذ البشرية من الجهل إلى العلم. وعباد الله، إن أول حادث الذي وقع في بني آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك في ابني آدم عليه الصلاة والسلام، قابيل وسيدنا هابيل. وهذا القابيل فهو يمثل الحسد، وأما أخاه فإنه يمثل الرحمة. وذلك إنه لما قام بتقديم القربان أمام الله سبحانه وتعالى فتقبل من قابيل ولم يتقبل فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فإن هابيل إنه كان من أحسن عباد الله سبحانه وتعالى، فأراد أخاه قتله وأراد أن يبسط يده، وذلك ما قدمه القرآن الكريم في آياته في سورة المائدة. وإن هابيل قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، فلم يقتله، فهذا قتل. ومع القتل إنه كان سعيدا وشفيقا على هذا الحادث. والحادث الآخر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف بين يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوانه، وإن يوسف قد ألقي في هذا الجب وفي هذا البئر المظلم، إلا أنه أخرج منه وبيع في أسواق مصر، إلا أنه وصل بعد ذلك إلى بيت هذا الأمير ومنه إلى السجن، فأخرج من السجن وأصبح أميرا. وإن إخوانه قد رجعوا إلى هذا السيد الذي كان هناك عداء بينه وبين إخوته فإنهم عرفوه. فلما عرفوه قال: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. فخافوا منه، فإنه قام له بالتسلية والطمأنينة، قال: لا تثريب عليكم اليوم. ونفس الكلمة قد أعادها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وإنه قال: جاء هؤلاء المفتوحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تتوقعون مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة والشفقة، وقال: لا تثريب عليكم اليوم. وإن هؤلاء قال: أخ كريم وابن أخ كريم. ونفس الحادث قد أعيد في الطائف، فإن الملك الجبال قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرض عليه الصلاة والسلام خدماته بأن يقتلهم ويفنيهم بين هذه الجبال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو أن يأتي من أولادهم الصالحين. والحادث الآخر وذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أوس وخزرج هاتين القبيلتين كان بينهما العداء الطويل، حتى الحرب كان دائرا بينهما 120 سنة. وإن هذا الحرب قد تم وأوقف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبشفقته ورحمته. وإن هذين القبيلتين أصبح بينهما في سلسلة المواخاة، فهذا هو نبي الرحمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففيه المثال لنا حتى نأخذ هذه الأمثلة في حياتنا في الليل والنهار، وفي ذلك لنا فوز ونجاح.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته سيدة خديجة التي قامت بخدمته وبتقديم ماله وجميع الخدمات للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الرسالة الهامة، فأنفقت عليه صلى الله عليه وسلم جميع ماله، وإن منها عليها الصلاة والسلام جميع أولاده. وبعد وفاته كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيدة بجميع محاسنها. وإن أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم عليهم، وهذا هو المثال، فإنهما يأتيان في الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلسان في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيان إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي لم يطردهما أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم عليهما. وإن فاطمة سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تزور النبي صلى الله عليه وسلم فيرحب النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذه علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. أما علاقته صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين كما ذكر لنا شيخنا بأن هناك تسكن اليهود وكذلك النصارى في نجران، فيفدون هؤلاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم من صميم قلبه، وحتى إنه يتحدث معهم ويتبادل الكلام، وحتى وفي العودة إن النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم أحسن الهدايا في ذلك الوقت. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته درس لنا جميعا في حياتنا جميعا، فلو أخذنا هذه الدروس نكون ناجحين في حياتنا الدنيوية والأخروية كذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. सफेद दुरुस्त फरमा लीजिएगा और खला को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وطننا وسائر أوطان المسلمين، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلب وقت النزع إيماننا، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لجميع أقاربنا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا، ولمن وصينا بدعاء الخير، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.